السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرنی ہے اس مسئلے پر کہ جو ہمارے سامنے ابھی حال میں پیش آیا ہے گجرات کے احمد آباد میں، کہ عائشہ نام کی ایک لڑکی نے جو خودکشی کی ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا بنا، کیوں مجبوریاں اس کو اس حد تک کھینچ کے لے گئیں کہ اس کو اپنی جان دینے کے علاوہ کوئی راستہ اس کو سمجھ نہیں آیا، اور جس نے بھی ایسا کرنے پر انہیں مجبور کیا ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی جیو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں ہم کو۔ اللہ کے رسول نے مکمل نمونہ ہمارے سامنے زندگی کا پیش کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کس طرح سے رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وقت ہوتا ہے تو وہ ہم لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کے گھر میں کام کیا ہے، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کھانے میں ذرا سا نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے، نمک کم رہ جائے تو ہم کھانا پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ جو بیوی ہمارے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، ہم اس کو کس طریقے سے گھر میں رکھتے ہیں، اس کو اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، وہ ایک سال میں، وہ ایک دن میں آپ سے کیا لیتی ہے، کتنا مانگتی ہے اور کتنا آپ کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، بیلنس کر کے دیکھیں کیا کرتی ہے اور کتنا لیتی ہے آپ سے۔ 3 وقت کا کھانا، عید بقرعید یا جو بھی اور اگر کوئی فنکشن ہو تو وہ بہت زیادہ کپڑے، اس کے علاوہ وہ آپ کے لیے کرتی کیا کیا ہے، یہ دیکھنے کی مطلب آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ وہ ایک بیوی آپ کے لیے کیا کرتی ہے آپ کو خوش رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے آپ کو اس کی تسکین کا ذریعہ بنایا ہے، جائز طریقے سے آپ اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ لیکن صرف اسی چیز کو دیکھ کر بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس سے پیش آنی مردانگی، یہ اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ کو رات میں 2 بجے بخار آتا ہے، آپ کی 4 بجے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو وہ بیوی آپ کو لے کے بیٹھتی ہے، روتی ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، دن میں 4 بار 10 بار آپ کے لیے چائے بناتی ہے، آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے۔ کیا لیتی ہے آپ سے؟ ذرا غور کر کے دیکھیں اپنے، اگر ذہن میں دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو ذرا غور کریں کہ وہ آپ سے کیا لیتی ہے اور کتنا لیتی ہے۔ اگر ایک نارمل نوکرانی رکھیں گے نا، کوئی کام والی بائی رکھیں گے، تو اس سے زیادہ خرچہ اس کے اوپر چلا جائے گا آپ کا۔ لیکن اپنی بیویوں کو سمجھتے کیا ہے؟ بکریوں کی طرح، بھیڑ کی طرح ہم اس کو رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو واقعہ پیش آیا، اب پتہ نہیں اس پہ کتنے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، حرام ہے، مسئلہ اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ، لیکن اس کو کتنی مجبوریوں نے یہاں تک لا کر کے کھڑا کیا ہوگا، کتنی وہ دل سے ٹوٹ چکی ہوگی، کتنی اندر سے ٹوٹی ہوگی کہ وہ جا کر کے کوئی انسان اپنی جان دے رہا ہے۔ اپنی جان داؤ پہ لگانا، اپنی جان دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک بار ارادہ کریں تو روح کانپ جاتی ہے، ذرا سی سوئی چبھ جائے نا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی جان لینے کے لیے، خود اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ شرم کرو، جس معاشرے میں رہ رہے ہو وہاں لڑکی کو عزت دو۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو عزت دی ہے، صحابہ نے عزت دی ہے۔ اگر تمہارے حقوق اس کے اوپر نکلتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں کہ تمہارے زیادہ حقوق، 1-2 حقوق آپ کے زیادہ ہیں بیوی کے اوپر، لیکن اس سے اتنے ہی حقوق بیوی کے بھی آپ کے اوپر ہیں۔ آپ کا بیوی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کو خرید کے نہیں لائے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی باندھی نہیں، آپ کے غلام نہیں کہ جو چاہے آپ اس کے ساتھ کریں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا؟ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ ایک باقاعدہ ماشاءاللہ داڑھی والا شخص، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ داڑھی والا شخص اپنی بیوی کو چوراہے پہ 20 لوگوں کے سامنے مار رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ایسا برتاؤ کرو؟ گھر میں گھستے ہیں تو بیوی کو سلام کے بجائے گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ کوئی کام پوچھ لے تو اس کو گالی دیتے ہیں پہلے۔ آپ کا غصہ اپنی جگہ، اس کا پیار، اس کی محبت اپنی جگہ۔ اگر وہ محبت سے آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے تو محبت سے اس کا جواب دو، گالی سے نہیں۔
اللہ کے رسول نے بیویوں کو مارنے کی کتنی اجازت دی اور کہاں تک اجازت دی ہے. اگر آپ کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشنس رکھے، مارنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کہیں غلط رخ پہ جا رہی تو مارنے کی اجازت کتنی ہے کہ ایک بالشت سمجھتے ہیں نا، یہ ایک بالشت جتنا ہوتا ہے، یہ ایک بالشت اتنی لمبی ڈنڈی یا لکڑی کوئی، اور یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر اس کی موٹائی ہو، اس سے مارنے کی اجازت دی گئی ہے. وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی بیوی غلط راستے پہ جا رہی ہے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی ہے، اور اس میں اس کی زندگی کا نقصان ہے، اس کا نقصان ہے، ذاتی اس کا نقصان ہے، اس وقت مارنے کی اجازت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی بات، نمک تیز ہو جائے کھانے میں، نعوذ باللہ، ہم اٹھ کے اتنا اس طریقے سے بیوی کو مارتے ہیں، اپنے برابر سے اٹھا کے پٹک دیتے. شرم نہیں آتی؟ وہ بچی اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کی خدمت کے لیے آئی تھی، اور آپ کی خدمت کر رہی ہے اور کرتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ. آپ جانور بن سکتے ہیں لیکن بیوی کے اندر اتنا جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی مادہ کو مار رہے ہیں تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم ہاں مار رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو دماغ ہے، مائنڈ ہے ہمارا نا، یہ بڑھ چکا ہے، اتنا ختم ہو چکا ہے، اتنا گوبر اس کے اندر بھر چکا ہے کہ ہم کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. لبرلزم کو ہم دیکھتے ہیں نا، لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اگر آپ انگریزی تہذیب کو، مغربی تہذیب کو اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی میں کبھی سکسیس نہیں ہو پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ یاد رکھیں، جس گھر میں بیوی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کے نبی نے وعدہ کیا کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے اس میں داخل ہونا گوارا نہیں کرتے، اللہ کی رحمتیں روک دی جاتی ہیں. بیوی کا وہ مقام ہے. ذرا اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دیکھو، درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دیکھو، کوئی تمہاری بیٹی کو مارے تو کیسا لگتا ہے تم کو؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے. خدا اپنی جذبات کو کنٹرول کریں. اللہ نے آپ کو طلاق کی اتھارٹی دی، آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ نے حقدار بنایا ہے، تو آپ اس کا جائز طریقے سے استعمال کریں. آپ بیوی کو مارنے پیٹنے کی بات مت کریں. وہ بیوی ہے آپ کے غلام نہیں ہے. یہ پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات المؤمنات کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم اسپینڈ کیا، جو زندگی بسر کی ہے، وہ بہت ہی نہایت نرم مزاج کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گزاری ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی کا ہر اسٹیپ سکھا دیا، ہر قدم سکھا دیا کہ ہمیں گھر میں کیسا سلوک کرنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کو کس حد تک ہمیں محبت کرنی چاہیے، کس طرح ڈانٹنا چاہیے، ہر چیز اللہ کے رسول نے بتائی. لیکن ہماری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. آج غصے سے تو آنکھیں لال ہو رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ جب وہ عائشہ کی کلپ دیکھی ہے، نعوذ باللہ، کیا رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. کتنی درد بھری کہانی اس کی کہ جو بتاتے بتاتے بیچاری مر گئی. اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے جان لینا، لیکن اس نے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دی. اور جس نے بھی اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے اوپر، اور اللہ اور اس کے رسول کی اس کے اوپر لعنت ہو. خدا اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو وہ عزت دیں جو اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے پیروں کے تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے. ان کو وہ مقام دیں، ان کی عزت کریں جس حق سے ان کو آپ لے کر کے آئے تھے، اور جو نکاح کے اندر دعائیں کی گئی تھیں، جو نکاح کے اندر جو باتیں آئی تھیں، آپ ان پہ ثابت قدم رہیں. ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا. شریعت نے یہ اس کے اوپر حکم نہیں لگا کہ بچے کو دودھ ماں پلائے گی. یہ اس کا احسان ہے آپ کے اوپر اور آپ کے بچے کے اوپر، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے. ہم کیا دیتے ہیں اپنی بیوی کو؟ کتنی عزت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مانا کی غلطی صرف مرد حضرات کی نہیں ہے، لیکن جو ظلم ہوتا ہے وہ 99% جو ہے مردوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور بیویوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں جس سے اس کو تکلیف نہ ہو. آپ زینت اختیار کریں، گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر زینت اختیار کریں. ہماری ماں بہنوں کا مسئلہ جو الٹا ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے تو کنجڑ بن کے رہیں گی، ایک دم پھٹے پرانے الٹے سیدھے کپڑے، اور جب باہر جائیں گی جہاں آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، وہاں دکھانے کے لیے آپ 10 سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں گی، چوڑیاں پہن لیں گی، وہاں دکھائیں گی جا کر. اللہ کے رسول نے کہا اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرو، اس سے محبت بڑھے گی. یہ محبت کا سبب ہے. شوہر گھر میں داخل ہو، اس سے پانی کے لیے پوچھیں، آتے ہی اس کے منہ پہ کوئی شکایت نہ کریں.
بلکہ اس کا مزاج سمجھیں کیسا ہے، کیونکہ اگر یہ شادی جو ہے بڑا نازک رشتہ ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے دونوں کو نرم اور گرم ہونا پڑے گا. دونوں کے گرم ہونے سے یا دونوں کے نرم ہونے سے کام نہیں چلے گا. اگر دونوں نرم ہیں تو دونوں بگڑ جائیں گے، ایک بگڑ جائے گا، اور دونوں گرم ہیں تو رشتہ نہیں چل پائے گا. میرے بھائیوں، کسی کی زندگی داؤں پہ لگتی ہے. ایک لڑکی اپنا گھر بار بھائی بہن سب چھوڑ کے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے ساتھ رکنے کے لیے آتی ہے. وہ بسر کرتی ہے، جیسا آپ کھلاتی ہیں وہ کھلاتے ہیں وہ کھاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں فاقے بھی ہو رہے ہیں نا، تب بھی وہ برداشت کرتی ہے کہ ہاں چلو میرے شوہر نے آج کمایا نہیں، ٹھیک ہے اسی میں کام چلاتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور کریں. خدا را اپنی بیویوں کو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق دینے کو کہا ہے، اس حق کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں رکھیں. بہت سے کہنے والے مل جائیں گے بھی شادی نہیں ہوئی میری نا، تو شاید یہ اس وجہ سے اتنا بول رہا ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول نے شادی کی ہے، اور جو میں نے طریقہ بتایا اس سے کہیں لاکھ درجے بہتر اللہ کے رسول نے زندگی گزار کے دکھائی ہے، صحابہ نے زندگی گزار کے دکھائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے باتیں کی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے اپنی بیویوں کو اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ کر نہیں، بلکہ ان کو ایک عزت دار عورت سمجھ کر، اپنی بیوی سمجھ کے، اور اس کو حقوق سمجھ کے اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. اور زندگی بڑی مختصر ہے، اس کی عزت کریں. اس میں ذرا سوچیں کہ سال کے اندر آپ کو آفس سے تو چھٹی مل جاتی ہے، ایک دن کی ویکینڈ مل جاتا ہے آپ کو، لیکن ایک بیوی ہے جو ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ کے کپڑے دھلتی ہے، آپ کے لیے پانی بھی گرم کرتی ہے، آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا برتن کرتی ہے، آپ کے بچے کو نہلاتی دھلاتی، اس کی تربیت اس کی اصلاح کرتی ہے. ایک دن کرنے کو پڑ جانا تو سب عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ذمہ داری کس چیز کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے. لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جو لوگ اپنی بیویوں کو پریشان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو اپنے ذہن کے اندر جھانکنے کی، اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی بہن کسی کے گھر میں جائے، اس کے ساتھ ظلم ہو؟ یہ گوارا کریں گے آپ؟ تب تو بندوق چاقو چھرا جو بھی مل جائے گا لے کے پہنچ جائیں گے مارنے کے لیے. اور جب آپ خود وہی کام کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ پہ شرم کرنی چاہیے. جو لوگ بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اگر اللہ ان کو فوری طور پہ سزا نہیں دے رہا تو میں بیویوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان کو سزا دلوائیے. اور بیوی شوہر دونوں سے میری گزارش ہے کہ گھر کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہو گئی ہم گرم ہو کے ادھر ٹہل لیں، ہم ناراض ہو کے ادھر ٹہل لیں. ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا، اس طریقے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، لیکن آپ سے آخری بار گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے گھر کے اندر دینی ماحول اختیار کریں، اسلامی معاشرہ اختیار کریں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ان کو اپنی زندگی میں لائیں، ان کے اوپر عمل کریں، اور اپنی بیویوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں، ان کو ٹارچر نہ کریں. اور اگر اب بات یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ویڈیو کو آپ کو لگے کہ یہ لوگوں تک پہنچنے والی چیز ہے، آپ کو پہنچانی چاہیے، تو خدا را اس کو شیئر کر دیں. اور اگر ہو سکے تو یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اگر آپ کو کوئی سوال یا جواب کچھ پوچھنا ہے تو وہ کسی بھی سوشل سائٹ پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.